بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ درشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، بڑی برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے۔ پھر اس مہینے کی فضیلت ہر اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ کیوں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ بھائی روزہ رکھیں گے تو صبر ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، پانی جو ہم صبح سے شام تک کتنا استعمال کرتے ہیں، بہاتے ہیں۔ کوئی اگر غسل کرنے لگے تو بالٹی کے اعتبار سے پانی چاہیے، بعض کو 2 بالٹی اور اس سے بھی بڑھ کر، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فوارہ لگا ہوا ہے اور وہ کھول دیا تو اب کتنا پانی بہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو پانی کی کمی نہیں، اور نہ ہی خدا کے خزانے میں کمی آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے زندہ اور مردہ، حاضر اور غائب، سارے کے سارے یکجا ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق رب العالمین سے مانگیں۔ وہ سب کو سب کی ضرورتوں کے مطابق دینے پر قادر ہے، اور اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ نکال لیا جائے۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو ندی، نالے، دریائیں سب پھل ہو جاتی ہیں، کوئی کمی نہیں رہتی، بلکہ سیلاب آ جاتے ہیں۔ ابھی جو گزشتہ، ابھی تو یہی سال کہلائے گا، بارش جو گزری ہے، پورا پنجاب علاقہ پورا یعنی سیلاب زدہ علاقہ بن گیا، اور سب میں سیلاب ہی سیلاب، پانی پانی تھا، گھروں میں پانی، روڈوں پر، جنگلوں میں، سب میں پانی۔ کتنی بڑی مقدار ہے،
لامحدود ہے، لا مانے نہیں، کوئی تعداد نہیں، اس کا کوئی حدود نہیں، کوئی دائرہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں اللہ نے یہ نعمت بھی ہے، اور یہ نعمت زحمت بھی بن جاتی ہے، اور ہر نعمت زحمت بن جائے گی ضرورت سے زیادہ ہوگی تو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو یقیناً پیٹ میں چبھن ہونے لگے گی، کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا۔ تو زیادتی کسی چیز کی بھی اچھی نہیں ہے نا، لیکن ہے بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے پانی کہ اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ مچھلی ہے، پانی میں رہتی ہے، تم اس سے چاہو کہ ہم اسے اچھی طرح سے رکھیں، سوکھے میں رہ نہیں سکتی، مر جائے گی۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب مچھلی کا شکار کرتے تھے، ایک مچھلی میں نے روک لی تھی اتنی بڑی، تو میں نے اس کو جو ہے پانی میں، بردوان میں پانی میں رکھا اس کو، لیکن بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا پانی تو بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے تو مر جائے گی۔ میں نے اس میں جو ہے قریب میرے خیال سے 1 کلو پانی گرم کر کے اس میں ڈال دیا، گنگنا ہو جائے تاکہ مچھلی کو راحت ملے۔ دسمبر کا مہینہ آ گئی، اب یہ پتہ تھوڑی تھا کہ یہ اسے ٹھنڈ کی گرم پانی کی ضرورت ہے، ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا تھا ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اسے بھی لگ رہی ہوگی۔ اب میں نے جی شام کو پانی ڈال دیا اس میں 1 کلو، کھول تو نہیں رہا تھا لیکن گرم ہو گیا پانی یقیناً۔ صبح کو مچھلی مر گئی، ہمارے حاجی جی آئے ہوئے، تیری مچھلی مر گئی، کیا ہوا، کیا کھلا دیا تھا اس کو تم نے؟ کہ جی میں نے اس میں بہت گرم ٹھنڈا پانی ہو گیا تھا، میں نے پانی اس میں گرم ڈال دیا۔ ارے بے وقوف، یہ تو اس کی غذا ہے ٹھنڈا پانی، اور تم نے اس کو گرم ڈال دیا ہے نا، تو اس کے مرضی کے خلاف ہو گیا نا۔ تو کوئی بھی چیز ہے مرضی کے خلاف جب جائے گی تو نقصان دہ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پانی بڑی نعمت ہے اور میسر ہے، لیکن اور شدید پیاس بھی لگ رہی ہے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کمرے میں کون دیکھ رہا، فریج میں جا کون دیکھتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک قطرہ اندر حلق سے چلا جائے ہے۔ کیوں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ صبر کیجئے، اس کا اجر ملے گا اور صبر کا پھل ملے گا، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو پانی نہیں پی سکتا کتنی شدید پیاس کیوں نہ لگی ہو، اور نہ ہی شکوہ کرے گا، نہ شکایت کرے گا کہ آج تو پیاس لگ رہی ہے، کہ جانتا ہے مسئلے کو۔ تو کسی سے شکوہ شکایت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی غذا ہے تو نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ کتنی بڑی نعمت کہ بادشاہ ہارون رشید گزرے ہیں، اور حضرت بہلول دانا، بڑے مشہور و معروف یعنی کہ بزرگ اللہ والے، مجذوب، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بادشاہ سلامت نے پانی منگایا تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً گٹا پکڑ لیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بتائیے کہ بیابان جنگل ہو، گرمی کا موسم ہو، شدید پیاس لگی ہو، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، جبکہ آپ کے منہ میں یعنی ہونٹ خشک ہو گئے اور منہ میں کانٹے بن گئے، دور تک پانی میسر نہیں، شدید پیاس ہے ہی، تو اس وقت میں ایک پیالہ پانی جو آپ نے لیا ہے اور پینے جا رہے ہیں، رک جائیے، میرے سوال کا جواب دے دیجئے، اس وقت میں یہ کتنے کا لے لو گے، جبکہ جان کے لالے پڑ رہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے پانی ہے، اس کے بغیر ہماری بقا نہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک بہترین تحفہ ہے، اور یہ دور تک میسر نہیں، اور پھر ایسے وقت میں اگر ملے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا اپنی اس پانی کی خاطر، آدھی سلطنت بادشاہت میں اپنی دے دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے پانی پی لیا۔ پھر اس کے بعد بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال یہ کرا، اگر بادشاہ سلامت یہ بتاؤ کہ یہ پانی اگر آپ کے اندر ہی رہے اور پسینہ بن کے نہ نکلے، یا پیشاب کے راستے سے خارج نہ ہو، اور آپ تڑپ رہے ہیں،
تو پھر کیا کریں گے؟ بولے اسے نکالنے کے لیے، باہر کرنے کے لیے جو باقی سلطنت ہے وہ بھی دے دوں گا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کی تو پوری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، جو دولت ہے، سب کچھ ہے، ایک پانی کے پیالے کی قیمت بھی نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کمی کچھ نہیں ہے، لیکن صبر ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مذاق میں کہتے ہیں، مذاق میں، ارے روزہ وہ رکھے گا جس کے گھر کھانے کو نہ ہوگا، کہ جو روزہ رکھتے ہیں کہ وہ کچھ کم کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ کھاتے ہیں۔ بھئی ابھی افطار کرا تھا، پھر نماز پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر عشاء کی تراویح کے بعد پھر چائے وائے کچھ وغیرہ وغیرہ لیں گے، اور سحری میں پھر گویا کہ ٹھوک کے اچھی طرح سے کھائیں گے۔ کیا کمی رہی؟ پوری رات کھانے پہ رہے، پوری رات کھاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں پورا دن روزہ رکھا اور افطاری کا اہتمام ہے۔ تو جب غیر رمضان میں تو سالن روٹی ہے، یا ایک آدھ سالن بنا لیا اور کھا لیا۔ اب وہ سب کچھ کی تیاری کر رہا ہے، پکوڑی بھی ہو، یہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، کھجور بھی ہو، سب کچھ ہے۔ لو جی کتنی نعمتیں بڑھ گئی۔ تو یہ بھی تو صبر کا پھل ہے کہ بہت سارے پھل آگے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر کسی نے اپنی مغفرت نہ کروائی آئے تو پھر کون سا وقت آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب پہلا قدم مبارک رکھتے ہیں، پیر رکھتے ہیں، تو بڑی زور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر دوسرے درجے پر پیڑی پر پیر رکھتے ہیں، قدم مبارک، تو پھر آمین کہا۔ پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، نیچے تشریف لے آئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ آمین ہم نے سنا، اس کا کیا ماجرا، کیا مقصد ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آئے وہی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مقدس مہینہ ملا ہو، یعنی فضیلت والا مہینہ ملا، اور پھر بھی اس نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگی ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ کس نے بد دعا دی؟ حکم تو اللہ کا تھا نا، پیغام کون لائے؟ جبرائیل علیہ السلام، سنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس بد دعا پر آمین کس نے کہا بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کوئی مولانا عالم حافظ قاری یا کوئی دعا کراتا ہے تو ساری عوام کیا کہتی ہے؟ ہر دعا کے آخری جملے پر آمین آمین، اے اللہ اسے قبول کر لے، اے اللہ جو کہا گیا ہے اس کو قبول فرما، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ادھر تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، بغیر حکم کے فرشتے نہیں، اور آ کر کے بد دعا دی، تو حکم اللہ کا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملا ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو حضور فرماتے ہیں آمین۔ اب بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، کہ وہ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ تو وہ کہاں سے بچیں گے وہ لوگ آئے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھتے ہی نہیں، رکھتے ہی نہیں، اور بعض تو احترام بھی نہیں کرتے، بعض رکھتے نہیں لیکن احترام اتنا کرتے کہ سامنے نہیں کھاتے پیتے کہ میں روزے داروں کو تکلیف پہنچے گی اور یہ اللہ کو ناگوار گزرے گا، ہم سے روزہ تو رکھا نہیں گیا لیکن احترام تو کر لیں۔ اور بعض تو احترام ہی نہیں کرتے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چائے پی جا رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، ہمیں کون روکے گا، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال کھا رہے ہیں، ہماری مرضی۔ تو رب کی مرضی تو توڑ دی نا تو نے، اب تو اپنی مرضی پہ چل لیا۔ رب چاہا، رب چاہی زندگی گزارو گے دنیا میں، رب چاہی زندگی گزارو گے تو یقیناً من چاہا ہوگا،
جو اوپر چاہو گے اللہ وہ تمہیں دے گا۔ حور ہیں، غلمان ہیں، محلات ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں جنت میں، جس دنیا میں تصور اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں ہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں؟ ایسے ایسے پھل، جو ایک پھل آپ کھا رہے ہیں ذائقے کئی کئی طرح کے آ رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں تو عجیب طرح کے لباس ہیں۔ جن محلات میں آپ جائیں گے ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور مشک و عنبر کے غارے سے وہ محلات بنے ہوئے ہیں۔ ایسے محلات، ایسی سب چیزیں، سب کچھ ہے۔ خبر کس نے دی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو جنت کی سیر کی، جنت ایسی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، روزے داروں کے لیے ہے۔ تو ایسی جنت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو پھر اگلے قدم پر جب آپ نے جب دوسرا پیر مبارک رکھا تو پھر آمین کہا، تو کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماں باپ پائے، زندگی میں اسے ماں باپ میسر ہوئے ہوش و حواس میں، اور پھر بھی اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ آج جب وہ جوانی پہ چڑھتا ہے تو ماں باپ کو دھتکار دیتا ہے اور ماں باپ کی طرف توجہ سے ہٹا لیتا ہے، محبت کم کر دیتا ہے۔ بیوی سے محبت ہے، کون منع کرتا ہے؟ بیوی سے محبت کرو، کرنا چاہیے، وہ اپنے دربار سب کچھ چھوڑ کے آئیے آپ کی خاطر، لیکن ماں باپ کا جو حق ہے اسے نہ مارو۔ تو ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں اسے ماں باپ میسر ہو، ملے ہو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بنا ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو یہ بد دعا پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ تو یہ بتاؤ کہ قبول ہوئی ہوگی یا نہیں؟ یقیناً۔ پھر تیسرے درجے پر آپ نے پیر مبارک رکھا، کہا آمین، کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو درود پاک کی تو میرے دوستو بزرگوں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خارجی وقت میں درود پاک ہی پڑھتے رہو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فرائض ادا کر لیا، یہ حقوق اللہ ادا ہو گیا، اللہ کا حق ہے نماز، روزہ اللہ کا حق ہے، مال دے اللہ کا، تو زکوٰۃ ادا کر دے اللہ کا حق ہے، حج کر لے حق ہے، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ درود پاک کا ورد کرتا ہے، کلمہ صدق دل سے اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، داخل اسلام ہے تو محمد رسول اللہ، اور ذکر کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ سے افضل ذکر کوئی ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص ذکر تو بتا، پیغمبر تھے تو غیب سے ایک کیا آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتا دے، تیرا خاص بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں۔ تو آواز آئی ہے موسیٰ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پڑھنے میں رکھ دیے جاوے اور دوسرے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ یہی جھک جائے گا، یہ جھک جائے گا۔ تو سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور داخل اسلام محمد الرسول اللہ جب تک نہ کہے گا وہ مسلمان کہلانے کے لائق و قابل ہی نہیں ہے، لیکن ذکر اتنا ہی ہے۔ تو ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس نے اللہ کو راضی نہ کیا ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک نہ پڑھتا ہو، تو یہ بد دعائیں ہیں، ان بد دعاؤں سے بچو، ماں باپ کی خدمت کرو، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھو، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی آئے تو سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، ٹائم اتنا ہوتا 2-4-10 منٹ کا، گھنٹے 2 گھنٹے کچھ بات کہی جائے تو سمجھ میں آئے، چھوٹی سی بات ہے، یہ سے اشارہ مل گیا، رمضان آنے ہی والا ہے،
اور اب تو ایک تحفہ اور بھی تو ہے، ایک انعام اور بھی تو ہے، معلوم آپ لوگوں کو ہے؟ شب قدر تو ہے ہی ہے، قدر وہ تو ہے ہی، وہ تو بڑی نعمت ہے، ہاں 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 برس کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، جسے میسر ہو گئی 10 دن آخر کے۔ سب سے بڑا تحفہ یہ، ابھی کسی کا ذہن نہیں جا رہا کہ رمضان ٹھنڈ کے موسم میں آ رہا ہے، پیاس نہیں لگے گی، ہے نا، وہ چھوٹا سا دن ہے، بھوک بھی نہ لگے گی، پھر بھی اگر نہیں رکھے گا تو یہ بتا کون سا وقت آئے گا تیرا، ہے کہو انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔